بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زندگی پر، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہا اور ایک مچھلی جو ہے وہ سارا کھانا کھا گئی۔ تو اس واقعے پر ہم آج سیر اصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق مغرب سارے جہانوں کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا الہ، مجھ کو آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں ایک دن آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ خشکی اور تری میں، انسانوں میں، جنوں میں، ہوش و طیور، حتیٰ کہ چونٹی، مکئی، کیڑے مکوڑے، الغار، جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں سب کی ضیافت کروں۔ غیب سے ندا آئی کہ اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری یہ موجودات مخلوقات بے انتہا ہے۔ اے سلیمان، سب کی روزی پہنچاتا ہوں، تو اس مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ اے خداوند تعالیٰ، تو نے مجھ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا تام تیار کروں۔ تو حضور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالی شان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکے۔ اس مخلوق کی دعوت کی تیاری میں اور اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 ماہ صرف ہوئے۔ مشرق اور مغرب سارے جہان سے اس مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان اور اسباب مہیا کیا اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں لمبی چوڑی اور ایک لگن مثل تالاب کے جنوں نے تیار کی، اور یہ واقعات مختلف تواریخ سے لکھے گئے۔ جامع التاریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھی اور ایک بڑی کافی لمبی چوڑی تھی مثل تالاب کے، کہ وہ دیگیں جو ہے ایک تالاب کی مانند تھی، جنہوں نے تیار کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی بنائے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے جو کچھ چاہتا تھا، کیلوں سے اور ان کے ہتھیاروں سے اور تصویریں اور لگن مانند کے تالابوں کے اور دیگیں ایک جگہ پر دھری رہنے والی۔ ایک حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گویں ذبح ہوئی تھی۔ باقی اشیاء ضیافت کو اس پر قیاس کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس، حیوانات، سب کو اس وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا۔ پھر ہوا کہ حکم کیا کہ اس پہ وہ بساط تخت سلیمان کا دریا کے اوپر ہوا پر مہلک رکھے تاکہ اس کو ہر متنفذ اپنی نظر سے دیکھیں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے سب کو دیکھیں۔ ان تمام مخلوق کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے اور ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہوا ہے اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھانا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو اور ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہو، خوب اسپدہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت، میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا جی چاہتا ہے اتنا کھانا کھا لو۔ مچھلی نے اس میدان میں کچھ کھانا تیار ہوا تھا اور وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھانا کھا کر کھانا مانگنے لگی، اور اے سلیمان، مجھ کو تو کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت متعجب ہوئے اور اس سے کہا کہ اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا ہوا تھا، تو سب کھا گئی، تیرا اس پیٹ بھی نہ بھرا اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ تو مچھلی نے کہا کہ اے حضرت سلیمان، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا مجھے رب دیتا ہے، اور جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ہی ایک لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھے ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہی۔ اگر تم اسی طرح اور لوگوں کو بھی کھانا نہ دے سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر بارگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے، الہ، میں نے بہت قصور کیا، نادانی کی تیری درگاہ میں، اور میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جانوں کو تو ہی ہے، اور میں نادان اور مسکین ہوں، تو نے ہی دانا اور توانا ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام مخلوق جو مدعو کی گئی تھی بھوکی رہی، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی وہ تھی کہ یفت و طبق، زمین جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر مہلک رکھا تھا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کر اس دن سب کھانا کھا گئی۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائی جانور
بھیجا تھا اس نے ایک لقمے میں سب کھانا کھا لیا۔ اس سب معلومات سے فرمان سے حضرت سلیمان اور چونٹی کی زندگی سے یہ ثابت ہوا کہ مخلوق کو کھانا کھلانا، روزی دینا صرف رب کا کام ہے۔ یہ کام اس نے کسی اپنے برگزیدہ بندے کو نہیں دیا۔ اگر کسی کو تھوڑا بہت اختیار بھی دیا ہے تو وہ رب نے اپنی عنایت سے دیا ہے۔ والسلام سامعین۔